دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج 3 مارچ 2026 کی تاریخ پر غور کریں، کیونکہ اس رات آسمان پر وہ منظر بننے جا رہا ہے جو آپ کی زندگی کے پچھلے کئی سالوں میں نظر نہیں آیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہر طرف برکتوں کا نزول ہے، اور عین اس وقت جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا، اچانک اسے ہون آلود اندھیرا اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لوگ آپ کو ڈرائیں گے، اسے آفت اور نحوست کہیں گے، لیکن یاد رکھیں، یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ کائنات کے مالک کی وہ بڑی نشانی ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس رات اندھیرا چھائے گا، سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا کھانا زہر بن گیا، کوئی کہے گا حاملہ خواتین کے لیے خطرہ ہے، اور کوئی اسے کسی کی موت کی علامت قرار دے گا۔ مگر ٹھہریے، کیا ہمارا دین واقعی ہمیں ڈراتا ہے یا ہم نے خود سے کچھ ڈریال رکھے ہیں؟ آج ہم ان تمام چھوٹے وہموں کی دیواریں گرائیں گے اور اس سچ سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تصور کیجئے، 1400 صدیاں پہلے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسا ہی اندھیرا چھایا تھا۔ پرندے گھونسلوں میں دب گئے، جانور بلکنے لگے، مگر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں نہیں چھپے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے اور ایک ایسی طویل نماز پڑھی کہ دیکھنے والے دھنگ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ یہ لمحہ تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا ہے۔ خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں جو اس رات شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، یاد رکھیں، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے کسی معصوم جان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ کچھ کاٹنا نہیں یا سیدھا لیٹنا ہے، اس کا اسلام یا سائنس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اصل اثر گرہن کا نہیں، اس ڈر کا ہوتا ہے جو آپ کے اعصاب پر سوار کر دیا جاتا ہے۔ اس رات پرسکون رہیں، یوں ہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ 3 مارچ کی اس رات میں ایسا خفیہ انعام چھپا ہے جو صرف ان لوگوں کو ملے گا جو موبائل فون چھوڑ کر مصلی پر بیٹھیں گے۔ جب کائنات کا نظام بدلتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ڈر کر ماں کی گود میں بھاگتا ہے، ویسے ہی جب بندہ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے تو عرش والا اسے سینے سے لگاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آپ اپنے برسوں پرانے ادھورے خواب اور بگڑے ہوئے حالات اللہ سے منوا سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 3 مارچ کو جب چاند اپنا رنگ بدلے تو تماشائی نہ بنیے گا بلکہ مانگنے والے بنیے گا۔ جیسے اللہ اس بے جان چاند کو اندھیرے سے نکال کر دوبارہ روشن کرے گا، وہ آپ کی اجڑی ہوئی زندگی کو بھی نور سے بھر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چاہنے والے بھی ان وہموں سے نکل جائیں تو یہ پیغام ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے آج کی یہ رات ہمارے لیے ڈر نہیں بلکہ سکون کا باعث بنے۔ وہ ہمارے روزوں، ہماری تسبیحات، ہمارے اذکار، ہماری نماز خسوف اور سسکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس رات میں 2 رکعت نفل نماز خسوف کے ادا کریں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھیں: سورت فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، پھر رکوع سجود جائیں اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کریں، یا استغفار کی کوئی دعا پڑھیں لیکن کثرت سے پڑھیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ شرمندہ ہو کر رب تعالیٰ کے حضور بھیک مانگیں، مولا ہمیں معاف کر دے۔ اس بابرکت دن کی بدولت مولا، جس طرح تو چاند کو صاف کر دے گا اسی طرح ہمارے جسم کو بھی صاف کر دے، ہماری روح کو پاک کر دے، ہمارے بدن اور روح کو پاکیزہ بنا دے اور ہمیں گناہوں سے بری کر دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں:
پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ہماری ہر منجات کو پورا کرے گا، ہماری سستیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور کرے گا، اور ہمارے روزوں کو، ہماری نیک عبادات کو، ہمارے اذکار کو، ہماری تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ پیغام آپ کو کسی ایسے شخص کو پہنچانا چاہیے جو وہموں میں گھیرا ہوا ہے یا جو زندگی سے مایوس ہے، تو اسے یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا۔ کیا پتا آپ کی ایک شیئرنگ کسی کے بجھے ہوئے دل میں امید کی شمع جلا دے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس رات مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔